دل کی اصلاح کے بارے میں؟ دل کی اصلاح اندازہ لگاؤ. دل بیمار ہوتا ہے ان خواہشات سے جن کا تعلق نمائش کے ساتھ ہو, لوگوں کے ساتھ مقابلے کا ہو, اور یہاں اسٹے کرنا. جو دل پسند کرتا ہے وہ چیز جو یہاں ٹھہرنے میں اس کی مدد دے گا, وہ دل بیمار ہو گیا. اور وہ دل جو پسند کرتا ہے اس چیز کو جو اس کو آخرت میں لے جائے گی, وہ صحت مند ہوگی. یعنی کہ دل نے پسند کی ہے یہاں ٹھہرنے والی بات, تو وہ فرائین والی بات ہے, یہاں ٹھہر جاؤ, یہ کرو وہ کرو. وہ فرعون جب مرنے لگے نا, انہیں اسکیم سوچی کہ مار تو رہے ہیں, اتنا پیسہ چھوڑ دیں گے کیا بنے گا. انہیں کہا پیسہ ہمارے ساتھ دفن ہو. وہ پیسہ وہیں دفن ہے ان کے ساتھ. وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید اللہ بھی ہمارے عاقبت میں کام آئے گا, ساتھ کام آئے گا. وہ الگ پڑا ہوا, وہ الگ پڑا ہوا. تو اس میں یہ بھی ایک بات آتی ہے, خدا سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن ہر آدمی نہیں کر سکتا. مشکل ہے کہ اللہ اتنا رزق دے جو میں استعمال کر لوں. استعمال سے بچ جانے والا رزق دے ہی نہ, تو آپ کبھی نہیں کر سکتے. یہ بات لالچی جی کا نام ہے کہ انسان سوچتا ہے یہ شاید مستقبل میں ضرورت ہو, اور مستقبل کے انتظار میں وہ سارا مستقبل ماضی ہو چکا ہوتا ہے, اور پھر جب رخصت ہو جاتا ہے تو مستقبل ہوتا ہی کوئی نہیں. پیسہ وہ رکھتا ہے مشکل وقت کے لیے. اب پہلے پیسہ رکھو, پھر مشکل وقت کا انتظار کرو, وہ ہمیں آ ہی جائے گا. جس نے مشکل وقت کا انتظار کیا اس پر مشکل آ گیا, جس نے اچھے وقت کا انتظار کیا اس پر اچھا وقت آ گیا. اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے. اچھے وقت کا انتظار خدا کی رحمت کا انتظار ہے. اگر آپ ایک نسخہ استعمال کر لو کہ اپنے عمل پر انحصار نہ کرو, یہ نسخہ تجویز ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عمل پر انحصار نہ کرو, تو بد عملی کا خوف کو نہیں. بد عملی کا خوف اس کو ہے جس کو عمل کا انحصار ہے. اگر آپ انحصار فضل پر کر دو تو پھر نہ اچھا عمل, نہ نیک عمل, نہ بد عمل. مطلب اس کا یہ ہوا, آپ یہ دعا کیا کرو کہ یا اللہ عمل کے غرور سے بہتر ہے کم عملی پر ندامت. تو وہ ندامت بہت بہتر ہے. بزرگ سارے ہی کہتے آ رہے ہیں کہ گناہوں پر ندامت بہت بہتر ہے عبادت پر غرور سے. عبادت کا غرور شیطان کو لے ڈوبا. اس لیے دعا یہ کر کو یا اللہ سانو عاجزی رکھ اپنے سامنے, تو دنیا میں عاجز نہ بنا. دنیا کے سامنے مطلب ہمارا عزت وقار قائم رکھ, ہمیں اپنے سامنے جو ہے نا وہ عاجز بنا کے رکھ. جو خدا کے سامنے عاجز ہو گئے وہی لوگ فلاح پا گئے. ابھی وہ پڑھ رہے تھے ان الذین قالوا ربنا اللہ, جن لوگوں نے یہ کہہ دیا صرف کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے. اللہ رب کا مطلب وہی پالنے والا ہے, وہ رزق دینے والا ہے, اور لینے والا بھی وہی ہے. اور ثم استقاموا, پھر اس پر کیا ہو گیا؟ استقامت آتی. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر فرشتے نازل ہوتے ہیں, اور یہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارت دی جاتی ہے, اور وہاں پر یہ کھائیں گے جو کچھ مطلب پسند کریں گے, اور یہ مہمانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور بہشت سے جو وعدہ کیے گا وہ ان کو مل جائے گا. یہی وہ لوگ ہیں فلاح پانے والے جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر استقامت کر دی. تو ایک کہانی بتاتے ہیں بزرگ کہ ایک آدمی, بزرگ آدمی, دادا صاحب بھی تھے, انہوں نے کی درویش نے سنا کہ فلاں علاقے میں درویش اس سے مل لیا جائے. اچھا ہے, گئے, وہ آدمی ملا, شام کے وقت پہنچے. کیا ہے, نام کیا ہے, کام کیا ہے, آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کہ اسلام کیا اس کو, میں جا رہا ہوں, آئندہ تیری میری ملاقات کا موقع نہیں ہے. کہ تو اگر ذریعہ معاش ہمارے عمل کو سمجھتا ہے تو غلطی پر ہے. ذریعہ معاش آپ اس کا فضل ہوتا ہے. کہیں خدا نہ خواستہ ذریعہ معاش اپنے پیشے کو نہ سمجھ لینا کہ جب یہ پتہ چل گیا کہ اللہ رزق دینے والا ہے تو معاش سے ذریعہ سے سب ایسی درمیانی باتیں فالتو باتیں. دینے والا وہ ہے, ورنہ بے شمار لوگ محنت کرتے کرتے مر جاتے ہیں تو اس کے پاس رزق نہیں آتا. بے شمار لوگوں کو آسان رزق عطا فرماتا ہے, اور بعض لوگوں کو آسان عاقبت عطا فرماتا ہے کہ گئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, مفت کی عاقبت. نہ عمل ہے نہ عمل کی ضرورت ہے. تو دعا یہ کرو کہ یا اللہ آسان عاقبت عطا فرما. آسان عاقبت جو اعمال سے آگے ہوئے خود مخود ہو, اس کے موٹے موٹے طریقے بتائے گئے ہیں. کسی عاقبت والے آدمی کا دل راضی کر دو, کسی چلتے دریا میں سے کچھ چیز ڈال دو یا نکال دو,
وہ دریا جو ہمیشہ وقدے والے ہیں، چلنے والے ہیں، تو دریا تک رسائی ہوگی تو سمندر تک خود ہی ہو جائے گی. سب سے پہلے کیا کرو؟ دریا تک رسائی کرو. سمندر ہی دیکھا ہوا نہیں پہنچ سکتے، دریا میں ڈال دو. یہاں جو درویش ہوتا تھا بڑا عجیب و غریب لاہور میں، ان نے اللہ تعالیٰ کو سوال کرتا تو پڑھ سمجھا رہا، زیادہ پڑھا لکھا نہیں تھا. وہ کاغذ میں درخواست لکھتا، دریا میں ڈال دیتا. اللہ نے کہا تھا کہ میرا عرش پانی پہ رہا ہے، کہتے یہ پانی چلتا چلتا تو سمندر میں جائے گا، اللہ کے عرش کے اوپر چلا جائے گا. اللہ خود ہی یا اللہ بند مہربانی کو یہ بھی سمندر راستہ ہے، دریا بھی راستہ ہے. کسی چیز پر آپ کا اعتماد ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف جاتا راستہ، ادھر سے دعا کرا لو تو اللہ کا راستہ اللہ کے بندوں تک پہنچتا ہے. کسی بندے سے دعا کرا لو، دعا میں شامل کر لو. مقصد یہ ہے کہ پھر آپ کو آسان جائے گا، دل جو ہے نا یہ شفا پا جائے گا. تو دل کی شفا کا آسان طریقہ ہے کہ دل کی بیماری دور کر دو. اس میں سے بت نکال دو تو یہ مطلب کعبہ بن گیا. بت خواہش کو بولتے ہیں. بت کسے بولتے ہیں؟ خواہش کو. خواہش کی بت نکل جائے تو یہ دل خود بخود ہی کعبہ بن جائے. دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو ہیلدی دل دے. ہیلدی دل ہوتا ہے وہ کہ وہ آدمی جو مطلب جس کا ایسا دل ہو کہ دنیا کی خواہشات سے آزاد ہو. بعض اوقات لوگ آزاد ہونا نہیں چاہتے، کہتے ہیں اکثر کچھ نہ کچھ تو ضرورت ہوتی ہے نا، تو اکثر کچھ ذرا بچو سے. کیا کہا میں نے؟ بچو. تو جس آدمی جو گنتی میں پڑ گیا وہ آدمی ذرا مشکل سے ہوتا ہے، بیچتا ہے. گنتی سے نکلو، تقاضے سے نکلو، محبت پیسے کی محبت سے نکلو، مال کی محبت، اولاد کی محبت مال دینے والے سے کرو اور مسئلہ حل ہو جائے گا. تو اولاد کی محبت بہت اچھی چیز ہے. اگر اولاد کی خالی محبت کرو گے تو اولاد کی بادہ مالی پر پریشان ہو جاؤ گے. جو اولاد سے صرف اولاد کی خاطر محبت کرتے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں کرتے، تو وہ اولاد کی بادہ مالی پر پریشان ہو جاتے ہیں. پھر گلا کرتے یار اولاد نے بڑا پریشان کر دیا. تو پہلے کہتے تھے کہ اولاد کی وجہ سے آپ نے سب کو پریشان کیا تھا، اس کی بڑی محبت کرتے تھے. نہ اولاد قابل قدر ہے تو نہ قابل نفرت ہے. اولاد بس اولاد ہی ہے. اولاد کیا ہے؟ وہ بس اولاد ہی ہے. نہ اس پر غرور کرو نہ اس پر ندامت کرو. تو ان کی اپنی زندگی ہے، تمہاری اپنی زندگی ہے. ان کی اپنی حکمت ہے، تمہاری اپنی حکمت ہے. اولاد کو اپنا دین دے دو. کیا کرو؟ دین دے دو. باقی دنیا کی پرواہ نہیں کرو، خود ہی کماتے رہیں گے، چلتے جائیں گے. اس کو بس اچھا راستہ بتا دو، اس کے لیے دعا کیے کرو. اولاد کا گلہ اگر ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. کیا کہا؟ غلط بات ہوگی، غلط ہوگی نہیں، صحیح بات. اولاد گلا ماں باپ کریں تو اولاد کے لیے عذاب ہے. ماں باپ کا گلا کرنا ہی اولاد کے لیے عذاب ہے. تو مطلب یہ ہوا کہ اپنے ماں باپ کو گلے کا موقع نہ دینا. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے آگے اف نہ کرنا. وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے آگے جنٹل الفاظ سے بات کرنا. اگر وہ بڑھاپے میں آ جائیں تو رحمت کے بازو پھیلا دینا ان کے لیے، جس طرح بچپن میں ان پر تبرر کیا تھا. خدا سے یہ دعا کیا کرو کہ ان ضعیف نہ دعا بزرگوں کا آپ کو دعا ملتی رہے. تو والدین سے دعا لینا جو ہے بہت ضروری ہے. یہ بھی دل کے لیے بہت ضروری ہے. والدین دعا کریں، بلکہ اولاد بھی دعا کریں. جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ والدین کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اولاد کے لیے بھی کرتے ہیں. جب آپ کی اولاد پڑھے گی نماز کیا کرے گی؟ آپ کے لیے دعا بھی کرے گی. اپنی اولاد کے لیے یہ چین چلتا جائے گا. تو آپ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرو، آپ کے بچے آپ کے لیے دعا کریں، نماز وہی پڑھیں گے. تو اس سے بہتر بدلے میں کوئی چیز نہیں ہے دنیا میں جس نماز ہے کہ اسی کے اندر آپ کے لیے دعا ہوتی ہے. ماں باپ بھی کرتے گیا ہے نماز کے ذریعے آپ کے لیے جب آپ اولاد تھے، اور اولاد بھی کر رہی ہے آپ کے ذریعے جب آپ ماں باپ تھے. تو دو آدمی نماز آپ کے ذریعے دعا کریں. کون سے دو آدمی؟ دادا اور پوتا دونوں. تو یہ دونوں آپ کے دعا گو ہوتے ہیں. تو اچھے انسان وہ ہے جنہوں نے لوگوں کو دعا گو بنا لیا، جنہوں نے لوگوں کے دل زخمی کیے اور پریشان کیے. تو دلوں کو پریشان نہ کرو. اپنے دل کی خبر نہیں آتی، کسی کے دل کی خبر لو، کسی کو دل راضی رکھو. جہاں مطلب کوئی رشتہ مل گیا، بھائی پتہ کیا ہوتا ہے؟ بھائی کے بارے میں بزرگ لوگ بتاتے ہیں، بہن بھائی یہ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ آدھے ماں باپ ہوتے ہیں. تو ماں باپ کے جانے کے بعد یہی ماں باپ ہوتے ہیں، بھائی باپ. تو بہن بھائیوں سے محبت کرنے والا جو ہے نا ماں باپ کا یہ تابع دار ہے. ماں باپ کی یاد، ماں باپ سے محبت اپنے بہن بھائیوں سے محبت ہے. بہن بھائیوں سے محبت کرو، خدمت کرو، بزرگوں کی خدمت کرو، اولاد سے محبت کرو، رستہ چلتا جائے گا. جتنا ہو سکے بات کرتے جاؤ، جو نہ ہو سکے اس کی معافی مانگتے. اللہ قبول کرے.
وہ عام طور پر پینٹ میں نہیں لکھتے خط یا تھوڑا لکھے تو بہت ثبوت سمجھنا بہت سمجھنا ہاں تھوڑا لکھے کافی سمجھنا وہ اللہ تعالیٰ کا یا اللہ بل تھوڑا لکھے تو بہت سمجھنا بات صاف ہی ہے کہ ہم کیا کریں کوئی مہربانی کر ایک ان پڑھ آدمی صاحب کو گیا خانہ کعبہ میں جا کہتا ہے کہ دیکھو اللہ میں تو اللہ کا ہم بندے ہیں ویسے ہمارا رواج ہے دشمن بھی گھر میں آ جائے تو معاف کر دیا جاتا ہے تیرے گھر میں آ گیا اب تو کیا مجھے حساب کتاب کرے گا ہمارے ساتھ یا معافی دو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی کرو باقی جو بھی جہاں بھی صاحب مزار ملے یہ سارے کے سارے جو ہے نا حضور پاک کی مہربانی ہے جہاں کوئی صاحب مزار ملے یہ اس کے حبیب ہے سارا جس جگہ جا کے ملے وہاں دعا کر لو وہ سیدھا کے ساتھ ہے وہاں سے راستہ جاتا ہے ہر صاحب مزار کا راستہ مدینے کو ہی ہے جہاں کوئی ملے سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے حضور پاک کا اجازت ہے کہ سب حضور کے جلوے ہیں کہاں پر ہیں اجمیر شریف ہو دلی ہو آگرہ ہو یہ ہو وہ جہاں کہیں ہے جہاں کہیں شمع روشن ہے یہ حضور کے نام کی شمع اس لیے بزرگوں کو چھوٹا بڑا نہ کہا بسارے بزرگ یہ سب حضور کے جلوے ہیں صحابہ کرام کیا ہیں حضور کے جلوے ہیں کسی میں کمی بیشی تفریق شفیق نہیں کرنی ہے چلنے دو کیا کرو چلنے دو اور آپ چلتے جاؤ مسافر خانے سے گزر جاؤ پار ہو جاؤ گے اس لیے مان لیں آپ پھر وہ ڈاکٹر میرے بیٹھے اور پریشان ہے ڈاکٹر کہتے آپ بس وعدہ کر کے تم بولنا نہیں ہے بی پی کا نام بلڈ پریشر کا پڑا تھا تب سب ٹھیک ہو جائے گا لہٰذا دعا کرو کہ صحت کا نام بھی ٹھیک ہو جائے اچھا اللہ تعالیٰ مہربانی کرے کہ بی پی شی پی ٹھیک ہو جائے حسن صاحب اللہ مہربانی کرے اللہ سلامت سے ان شاء اللہ اگلی دفعہ ملاقات کریں گے اچھا تھینک یو فار آل کمنگ ٹوگیدر ہیئر صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلقی والمرسلین حبیبنا و سیدنا و سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد کہتے ہیں کہ کسی نے نیکی کی راہ پر ایک درخت لگایا نا ایک درخت ایک بیج یا ایک پودا اس کو پتہ نہیں کہ وہ کیا کر کے نیکی کے راستے پر ایک بدلے پہ نیک درخت لگا دیا کیا نام ہے درخت کا نام نیک درخت لگا دیا یعنی اس کو ایک پتہ نہیں ہے کہ درخت میں کتنے بیج ہیں اور پھر بیج میں کتنے درخت ہیں ہر بیج میں یعنی کہ یہ کروڑ ہر ٹائم ملٹی پلائڈ ہے تمہارا ایک جو درخت لگا نیکی کے نام کا اس میں کروڑ بیج ہوں گے اور ہر بیج کے اندر کروڑ درخت ہوں گے درختوں کے اندر پھر بیج ہوں گے بیج کے اندر پھر درخت ہوگا یہ چلتا ہے سیریز ہے انفینٹ تو آپ کا ایک نیک عمل اتفاقی سرزد ہونے والا کیا ہونے والا اتفاقی سرزد ہونے والا آپ کے لیے پورے کا پورا کائنات بنا جائے گا کیا بنا جائے گا کائنات انفینٹی کی اور آپ کو سمجھ جائے کہ یہ میں نے کیا کیا تھا تو اس لیے بدلے میرے نیک راستوں پر تو بیج ڈراپ ہو جائے نا نیکی کا تو وہ بھی ایک انفینٹ نتیجہ ہے لا محدود نتیجہ ہے اللہ کے انتقام ہے مطلب کبھی سمجھ آ جاتا اس لیے ایک بات اگر دعا کرو کہ اللہ کوئی میرے سے نیک درخت سرزد ہو جائے میرے ہاتھ سے لگ جائے اور وہ جتنا بھی نیک ہوگا چلتے چلتے ملٹی پلائڈ اور یہ جیومیٹرک پروگریشن سے چلے گا اور پتہ کہاں سے کہاں جا بات پہنچے گی انفینٹی در انفینٹی ہو جائے گی آپ بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ہے کہ ایک جس نے نیک کام کر دیا چلتے چلتے زندگی کے اندر لالچ کے باوجود چلتے چلتے کوئی نیک درخت لگا جانا نیک کام کر جانا نیک کرم نیک کام کر جانا نیک پھل والا درخت کر جانا وہ پھر بڑھتا جائے گا تو چلتے چلتے کسی دل میں کوئی نیکی اس کو کہتے ہیں وہ کہ اللہ کی محبت کا اگر دل میں لگ جائے نا پھل درخت تو وہ کہتے ہیں وہ مرشد منوج لائی ہو کیا ہے اللہ بلا چمیلی یعنی کہ خوشبودار پودا ہے اللہ جو مرشد مانوی لائی ہوئی یہ ایسا دل میں لگا رہے تو وہ پھر اس کے بعد چل پڑا ایک دفعہ لگ گیا کوئی گلاب کا پودا لگ گیا تو آگے کلمے ہی ہے ساری اصل تو کہانی ایک ہی ہے تو ایک سے سارا فیض ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ایک ہی ہے ذات اللہ تعالیٰ جس پر درود بھیجتا ہے باقی سب فیض ہے درود والے کا اور دعا کیا کرو دوسری پڑھا کرو ایک دوسرے کے ساتھ معاف کر دیا کرو ہر ایک کو معاف کر دیا کرو جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا یہ بات یاد رکھیں جس نے معاف کر دیا وہ معاف کر دیا گیا بدلہ لینے والا اس کی معافی مشکل ہو جائے گی تم اس کے خلاف گلہ کر رہے ہو قیامت کو ایک اور طرف فریادی تیرے خلاف آ گیا تم اس کا حق ادا کرو اور تم نے اپنے قاتل کے خلاف بات کر رہے ہو یعنی جو تمہارے جس کو تمہیں قتل کیا جس نے کیونٹی دیکھو تم اس کے قاتل نکلا ہے کیا پتہ کون فریاد کر تیرے پاؤں کے نیچے کتنے آگے مر جاتے حق تو ادا نہیں کر سکتے
ایک بندہ کسی جگہ بیٹھے بات کر رہا تھا, پتھر میں بیٹھا, پتھر گھس گیا, انہوں نے تھوڑا سا غرور کیا, انشاءاللہ بندے بڑے عرصے تیری بات کیے تھے, نشان لگ گیا زمین پر. انہوں نے کہا پہلے یہاں پتھر پہ بیٹھنے کا حق ادا کر, تجھے یہاں بیٹھنے کا جو حق ہے تو نہیں ادا کر سکتا, اور ادھر سے زندہ رہنے کا تو حق ادا نہیں کر سکتا, اور تجھے عبادت کرنے کی توفیق دینے کا تو حق ادا نہیں کرتا. اور پھر وہ کہتا ہے ڈاکٹر بات بولو, آہستہ بولو, جب ڈاکٹر اٹھ جائے میں اٹھ جاؤں, بہتر ہے کمپرومائز کر دو, کیا کرو کام ہنگا کرو. صلی اللہ تعالیٰ یا رب العالمین. آپ لوگ سلامت رہو, آپ لوگ بات رہو, آپ دعا کیا کرو میرے لیے, میں آپ کے لیے کرتا ہوں. السلام.